جی جناب، فرسٹ ٹائم آئے ہیں ملک صاحب؟ نہیں میں آیا تھا آپ کی اسٹریم میں 1.5-2 ہفتہ پہلے، یاد نہیں ہے آپ کو؟ اچھا اچھا سہیل بھائی اب بھی بات ہوا ملک سے، اچھا بندہ ہے یہ. جی اچھا. جی ہاں ہاں، میں بھی ویسے اتنی دیر پہلے تھا ہاں اڑبانی ان کے چینل پہ ہاں تھا ہاں ابھی. ہاں وہ یہ اپنا حسیب کا دوست ہے لیکن سمجھدار ہے تھوڑا. جی میں حسیب کے ساتھ ہی ہیں، وہ آتا ہے نا تو اس کو ایڈ میرے ساتھ ہی کرنا، اس کو نکالنا نا پلیز. اچھا، وہ تو ابھی کچھ تلاشنے کے لیے گیا ہے، کوئی مشکل نہیں. جی جی اسی نے مجھے کہا کہ اب ساحل کے چینل میں آ رہا ہوں تو آ جاؤ ساتھ ہی آپ. میں ان کے چینل پہ تھا نا، اس کو نکال دیا، وہ بیچارہ ریفرنس لینے گیا تھا، اس کو نکال کے پھر ایڈ ہی نہیں کیا دوبارہ. وہ مجھے پرائیویٹ چینل میں کہتا رہا ایڈ ہی نہیں کیا اس کو دوبارہ. اچھا چلو، یار تو دوبارہ تھوڑا ہم ایڈ کر لیں گے، نہیں یہ کوئی تھوڑا مشکل نہیں. سمجھدار ہے، وہ پکی کی طرح جلیبیاں نہیں بناتا، اس کے لیے اس کو ساتھ میں نہیں لیا تھا. چلو ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. تو ملک صاحب جی جی آپ کا کیا خیال ہے، اللہ جو ہے وہ پراپر نیم ہے یا کیا ہے، کامن ورڈ ہے؟ پراپر نیم ہے. پراپر نیم ہے نا. اور جی آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے آیا ہے. جی جی تو جب اللہ پراپر نیم ہے تو ہر ایک انبیاء کو، ہر ایک رسول کو دنیا کے ہر ایک کونے میں جتنے بھی جگہ پہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا یا انبیاء کو بھیجا، سب جگہ خدا کا نام اللہ ہی ہونا چاہیے. جی تو کیا وجہ ہے کہ ہم بائبل میں یا پھر ان سے جو پرانی کتابیں ہیں یا وہ عرب کی دھرتی کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ایریاز ہے، کدھر بھی اللہ کا نام نہیں پاتے؟ بائبل وہ تو کرسچین سے لکھی نا، تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو. وہ تو جیزس یہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے مولوی حضرات تو سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے، صرف جیزس نہیں کو خدا کا بیٹا بنا دیا. ہاں لیکن وہ عیسیٰ، وہ آپ لوگ اللہ کا تو تو نہیں یہ کہتے نا، دعویٰ ہے کہ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ نے اسی اللہ کی عبادت کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں انہوں نے تو کی تھی. تو وہ بائبل میں نام ہونا چاہیے نا پھر اللہ کا. جی وہی تو بات ہے نا، لیکن نہیں ہے، وہ اللہ کا نام نہیں ہے بائبل میں. اچھا، بائبل کو چھوڑ کے، عرب کو چھوڑ کے اور کئی کدھر دوسری جگہ پہ کدھر اللہ نام ہے؟ عرب کو چھوڑ کے اس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کسی بھی وقت میں عرب کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ پہ کدھر کوئی خدا کا نام اللہ ملتا ہے کس کی کتابوں میں؟ میرے خیال سے نہیں. کبھی غور کیا کہ کیوں ایسا ہے؟ اگر اللہ جو ہے وہ حضرت آدم یعنی دنیا میں جو پہلے انسان جن کو بھیجا گیا، اگر وہ اسی اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور وہیں سے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پھیلے ہیں پوری دنیا میں، تو خدا کا نام جو ہے باقی میں اللہ تو ہونا چاہیے تھا نا بھائی، کانسیپٹ جی جی الگ میں بتاتا ہوں ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ شیطان نے اللہ سے قسم نہیں کہی تھی کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر اس نے کیا کہتے یار ہیں اس نے اللہ کا نام ہی مٹا دیا، اس نے ہاں باقی سب جی جگہ پہ اسی نے گمراہ کیا تھا بندوں کو. یار اللہ کا نام ہی مٹا دیا. کیا ہوگا اس نے، گمراہ کیا تو یہ بھی کیا ہوگا. مطلب اللہ پھر ہار گیا؟ ہار نہیں گیا، انہوں نے چینل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا بھائی اللہ یار تعالیٰ کو کہ او بھائی میں او تمہارے بھائی بندوں کو گمراہ کروں گا. او تو بھائی او بھائی اور ریلیکس جی ریلیکس ریلیکس. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ شیطان نے 8,000 9,000 سال میں ہر پنے کے اوپر سے اللہ کا نام ہٹا دیا، حالانکہ ابراہیم آیا، ابراہیم سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا. تمہارے قرآن میں ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اینڈ سو آن، ایک نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. اور تمہارے مطابق یہ سب لوگوں کے پاس اسکرپچرز ہیں، ان سب کے پاس، اور یہ سب اسکرپچر لکھ رہے ہیں. اور عیسیٰ کے پاس بھی انجیل نازل ہوئی، اور سارے کے سارے اسکرپچر جو لکھے گئے، جو لوگوں نے کاپی بھی کیے، اسکرائبز نے اس کے کاپی کرتے رہے. قرآن میں آتا ہے کہ اسکرائبز نے کاپی کیا، اس کو سارا کچھ کیا، اسکرائبز نے لکھا. یعنی کہ سب سے
شیطان اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے ان تمام پنوں سے اللہ کا نام مٹا دیا. تھنک اباؤٹ کہ تم کیا رہے ہو. میں بولوں؟ ہاں اب تمہیں سمجھ لگی میں نے کہا کیا. جی تبھی تو میں کہہ رہا ہوں طاقتور نہیں ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ نا میں گمراہ کروں گا. ارے کہا تھا کہ چھوڑو، کیا اس نے مٹا دیا تمہارے مطابق؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ابھی بھی تم یقین رکھتے ہو کہ اس نے مٹا دیا؟ شیطان نے نہ مٹا دیا. اسکرائب کچھ اور لکھ رہا تھا، شیطان نے اس کو کچھ اور کر دیا. نہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہوا ہو نا، میں کنفرم نہیں ہوں. کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان تمہارے نبیوں نے کتابیں لکھی محمد کے علاوہ، سب نے، ٹھیک ہے جی. قرآن کہتا ہے رائٹ. ان سب کتابوں سے نام مٹا کیسے، یہ سمجھنا ہو مجھے بس. وہ تو نہیں، مجھے بھی پکا نہیں، صحیح سے نہیں پتا نا مجھے. بس ختم ہو گئی. کلیم تھا. ساحل صاحب آپ کا ہوا بندہ. لگتا ہے ساحل صاحب آگے پیچھے ہو گئے. بھائی جان دیکھیں یہ جو اس ٹائپ کے کلیم ہے نا، کوئی بھی یہ کر تو سکتا. ایڈم صاحب یہی تو ان کے لیے سوچنے والی بات ہے نا. ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا آپ رکھنے کا مقصد ہی وہی ہے کہ آپ لوگ سوچو اس بارے میں کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام صرف اور صرف عرب میں ہی تھا یہ، اور وہیں سے رسول اللہ نے بھی ان کا ہی نام چرایا ہے. کیا کہتے ہو ایڈم صاحب؟ بے شک ہے. کون سا نام؟ اللہ نام چرایا گیا ہے. ایگزیکٹلی. توبہ کریں. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ گوگل پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں لاہ. لاہ جو ہے نا ایک مون گاڈ تھا. ٹھیک ہے. لاہ کو لاہ سے پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل ال لگا دو تو بن جائے گا اللہ. ڈیفینیٹ آرٹیکل ال لگا دو تو بن جائے گا اللہ. تو لاہ مون گاڈ تھا. مطلب ہوتا ہے پھر دی، ٹی ایچ ای دی، ڈیفینیٹ آرٹیکل اسے کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پراپر ناؤن بنانے کے لیے اس سے پہلے دی لگایا جاتا ہے عربک میں ال. لاہ کو گوگل پہ سرچ کرو، ایل ایچ لاہ. لاہ لام ہے لاہ. لاہ جو ہے ایک مون گاڈ کا نام تھا عرب میں. اس کی بیٹی تھی لات. لاہ نہیں، لاہ کی بیوی تھی لات. لاہ کی بیوی تھی لات. ان دونوں کے دو بچے تھے عزا اور منات. اللہ، اللات، العزا، المنات. دیلا، دی لات، دی عزا، دی منات. یہ چار جو تھے میجر گاڈز تھے وہاں کے. محمد نے بھی قرآن میں ان کے نام رکھے ہوئے. اب مجھے بتائیے کہ اس علاقے کے لاہ کے نام پہ آپ نے اپنا نام اللہ کا نام رکھ دیا. آپ پتہ ہے عبداللہ کا بھی سنا آپ نے نام؟ عبداللہ ابو سنا کا آپ نے نام. کبھی؟ دوست کا، کزن کا، سب کا نام. عبداللہ جب لکھتے ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ عبد اور اللہ لکھتے ہو نا. جی. پڑھتے ہوئے عبداللہ کیوں پڑھتے ہو؟ عبد اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، اس کو کیوں عبداللہ ہی ہوتا ہے. عبداللہ ہی پڑھتے ہو، یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن لکھتے ہوئے عبد اللہ لکھتے ہو نا، عبداللہ نہیں لکھتے. عبد لکھ کے دال کے پیش ڈال کے آگے لاہ لکھ دو تو عبداللہ بن جاتا ہے، اور وہ پڑھا بھی عبداللہ جائے گا. آپ لکھتے ہو عبد اللہ، پڑھتے ہو عبداللہ. کیوں؟ کیونکہ محمد کے باپ کا نام تھا عبداللہ اور وہ لاہ مون گاڈ کا پجاری تھا. تو لہٰذا وہ تھا لاہ جو کہ مون گاڈ ہے، جو کہ چاند والا خدا ہے، اس کا پجاری تھا، اس لیے اس کا نام تھا عبداللہ. اب آپ لوگوں نے محمد کے باپ کے نام کے جو آپ اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے والد، وہ کیا چاند کی مون گاڈ پوجا کے پجاری کرتے تھے. ہاں، ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ کب ہوا؟ خانہ کعبہ کی اسی وجہ کنجی سے کس تو کے ان پاس کے تھی؟ لیے، اور ایڈم صاحب اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے کہا نا کہ وہ بھی جہنمی ہے. ایگزیکٹلی، وہ بھی جہنم میں سڑ رہے. لیکن مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس تھی؟ کنجی مین چابی کس کے پاس تھی؟ ان کے میرے خیال سے ان کے دادا کے پاس، دادا کے پاس. ٹھیک ہے، دادا کے پاس چابی تھی. اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر بت کتنے تھے؟ 360. تو 360 بتوں والا مندر جو بندہ سنبھال رہا ہے وہ پوجا کسی اور کی کرے گا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. جو بندہ
جو بندہ مندر کی چابیاں جس کے پاس ہے, مندر کی صفائی کا ٹھیکہ جس کے پاس ہے, مندر کو سیٹ کرنے کا ٹھیکہ جس کے پاس ہے, وہ پوجا کسی اور کی کرے گا؟ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. سوچنے والی بات ہے بھائی, اسی وجہ سے تو اس طریقے کے ٹاپکس رکھتے ہیں ہم, تاکہ آپ لوگ تھوڑا دماغ لگاؤ, دماغی اپنگ نہیں بنو, سوچو اس بارے میں. وہ مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے, پھر تو جہنمی ہے نا, ان کے جو حضرت عبداللہ تھے وہ بھی پھر جہنم میں ہی جائیں گے اگر وہ مون کی پوجا کرتے تھے. تو یہ بات غلط تو نہیں ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے, مطلب وہ تو مون تو کی پوجا ثابت, کرتے. لیکن یہی ہوا نا کہ نام وہیں سے لیا ہے, کچھ اسپیشل نام رسول اللہ کو نہیں اللہ نے بتایا تھا, وہاں آلریڈی اللہ نام تھا, لیکن وہاں سے باہر سائڈ نہیں تھا کدھر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہو کہ وہ اللہ ایسے بن رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی نہیں, نام اور چڑھایا جیسے کوئی آپ بتا رہے ہیں. اوکے, پھر ایسا کرو کہ تورا میں یا انجیل میں کسی جگہ اللہ کا نام دکھا دو. بائبل دیکھو میں تورا دکھا اور دو. انجیل بدل نہیں سکتی ہے اس طریقے سے کہ شیطان جو ہے نا سارے پنوں سے, دیکھو 48,000 پنے آپ کے پاس موجود ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے یعنی کہ انجیل کے, اور آپ کے پاس 96,000 سے زیادہ پنے موجود ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یعنی کہ تورا کے, یعنی کہ آپ کے پاس ٹوٹل ملا کے 1,30,000 کے قریب پنے موجود ہیں. ان سارے پنوں میں سے کسی ایک پنے میں بھی اللہ نہیں دکھا سکتے آپ. تو اس کا مطلب, جو کہ مختلف ٹائموں میں لکھے ہیں, ایک ہی ٹائم میں نہیں لکھے, کوئی 600 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 400 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 800 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 200 سال قبل مسیح ہیں, کوئی 100 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 400 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 300 سال بعد المسیح ہیں, کوئی 500 سال بعد المسیح ہیں. وہ سارے کے سارے پنے موجود ہیں 1,40,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی, اور ان میں سے کسی پنے میں آپ کے اللہ کا نام نہیں ہے جب تک کہ 9ویں سینچری نہیں آئی. 9ویں سینچری میں مسلٹوں نے عربی کی ٹرانسلیشن میں بائبل کے اندر اللہ ڈالا. 9th سینچری میں, ناٹ بیفور. دا اولڈسٹ اسکرپچر آف دا بائبل جس کے اندر لفظ اللہ موجود ہے وہ 852 کے اندر ہمارے پاس وہ پپایس موجود ہے, اسے کہتے ہیں کوڈیکس 152 سیریائک عربک کوڈیکس. وہ بھی عربک ہے نا ایڈم صاحب, عربک ہے نا وہ, لیکن 9th سینچری ہے نا سر, 9th سینچری میں ڈالا ہے نا, مسلٹوں نے ڈالا ہے. ملک بھائی سوچ رہے ہو؟ جی نہیں, مجھے لگتا تھا کہ میں نے آپ سے سنا, مجھے تھا تورات زبور انجیل اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نام وغیرہ ہوگا, مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا. لگتا تھا نا, اگر ہوتا تو اتنا اوپن چیلنج سے کرتے اسٹریم میرے پیارے بھائی. اچھا, میں نے اسٹریم کا نام بھی نہیں پڑھا, میں سیدھا ہی لنک کو دبا کے یہاں پہ آ گیا تھا. اب دبا کے ذرا بھیجا بھی چلاؤ ذرا. تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں, تورات زبور انجیل قرآن مجید, ان تینوں کو بھی تو کہا جاتا ہے نا. یہ بھی آپ سمجھائیں نا, آپ کا کلیم ہے. یہ بھی آپ کا کلیم ہے. نہیں, میں پوچھے مولوی پھر ایسا یہ سب ویسے کیوں کہتے ہیں؟ ملک بھائی ایک منٹ رکو. جی ایڈم صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ یہی تو گیم ہے نا کہ دوسروں کو اپنا بنا لو تاکہ اپنی روٹیاں سیکھے. بالکل درست فرمایا سر آپ نے. تو ان کو مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھی نہیں, تو پھر یہ کہتے کیوں ہے کہ آسمانی کتاب بھی مولوی کیا کرتا ہے معلوم ہے تم کو ملک صاحب؟ رکو, میں ذاکر نائک کا ایک آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ رکو. مولوی کیا چالاکی کرتا ہے میں بتاتا ہوں, رکو, میں نے وہ آرٹیکل کھولا ہوا تھا یار, ایک منٹ رکو, کدھر تھا وہ؟ ہاں مل گیا. یہ دیکھو, یہ آرٹیکل میں اوپن کرتا ہوں اور آپ دیکھنا کہ مولوی کیسی چالاکی کرتا ہے. کون نام کیا ہے اس کا؟ ارے بہت بڑا ڈنگر ہے. ذاکر نائک کا تو نہیں کہہ رہے؟ ارے واہ, دیکھو بڑا ڈنگر بولتے ساتھ سمجھ. مجھے پتا ہے آپ کا ذاکر نائک کے ساتھ بڑا ڈنگر بولتے ساتھ آپ سمجھ گئے کہ یہ بڑا ڈنگر ہی اس طریقے کی حرکت کر کے نہیں, آپ نے بڑا کہا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی.
ये देखो, नहीं आप ऐसी डंगर कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आनी थी। हाँ बड़ा डंगर बोला तो समझ में आया। ये देखो, अल्लाह मेंशन इन अदर स्क्रिप्चर्स, ठीक है भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक। ओके, क्वेश्चन, अल्लाह इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम फॉर गॉड इन द कुरान, इज दिस नेम अल्लाह मेंशन इन अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर बिसाइड द कुरान? अब सवाल है कि अल्लाह मेंशन है क्या नहीं, ठीक है। अब इसकी चालाकी धोखेबाजी देखो, almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. ये अरे एडम साहब आपके सामने है, जूम करूं क्या? सर मैं मतलब जूम करे, झूठ यार कितना झूठ बोलते हैं साला। लो मैं लोगों के लिए जूम भी कर देता हूं। हमारे वो हसीब लिंक लेके आ गया, हसीब लिंक लेके आ गया मैं। हाँ उसको ले लेंगे, पहले आप ये देखो, इसका क्लेम देखो। जी जी, Allah is the most appropriate name for God in the Quran is the Allah mentioned in other religious scriptures beside. इसका जवाब देखो, almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. हाँ अब देखो इसने क्या गेम खेला है, एलोहिम, एल, इला, अल्लाह। वाह रे वाह रे। मलिक साहब ये इसने पहले जोड़ के अल्लाह बनाया, ये पहले वाले 3, हाँ पहले वाले 3 जोड़ के अल्लाह बनाया। नहीं जोड़ा नहीं है, लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है एलोहिम, एल, इला, अल्लाह, ये वर्ड लिखा हुआ है। मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं बन तो नहीं रहा वैसे। ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है। थैंक यू। देखो इस बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है, जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या कहता है? मैं तो ऐसे जाकिर नाइक को मैंने उसकी काफी देखी है, मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, मैं बैठ के देखता रहा हूँ। वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं। नहीं ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं। बाइबल का तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखता है, in the Bible God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ठीक है, क्या रिफर कर रहे हैं? एक सेकंड ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। In the Bible God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी गेम किया क्या? नहीं गॉड अल्लाह है, एलोहिम इज अल्लाह देन। तो जहां जहां पे एलोहीम होगा मैं उसे अल्लाह अल्लाह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है सर भाई इससे वैसे कबूल जहां जहां पे एलोहीम वहां पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ। मुझसे कह रहे हैं आपके जाकिर नाइक के आर्टिकल के मुताबिक जहां जहां पे फिर एलोहीम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ। हाँ उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं। बेहतरीन। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64, आइए पढ़ते हैं मिलके। साहिल साहब ये जाकिर के आर्टिकल में चल रहा हूं मैं। ओके हाँ ठीक है। ओके नहीं अब उसके आर्टिकल के मुताबिक आप कर सकते हैं। हाँ मैं वही करने लगा हूँ। Deuteronomy chapter number 28 verse number 64, then the Lord will scatter you among all people from one end to another, and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. सर ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है ये एलोहीम है। दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ। Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर ले सर आपके सामने। अब ये ले सर, ये आपके सामने आया। अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था। ये ले सर, ये इंटरलीनियर आ गया। ले सर ये अगर इंटरलीनियर आ गया, ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा। पहला यहोवा स्कैटर करेगा। यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज, जो कि उनका है याद है वाहे, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु विल बी। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहोवा। Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim. क्या लिखा हुआ है? ELOHIM,
Elohim پڑھا جا رہا ہے یہ جی gods of other which neither you have known nor your fathers made of wood and stone. سر اللہ سٹون کا بنا ہوا کالا پتھر ہے. بائبل میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں جب سکیٹر کرے گا تمہارا خدا, جب تم اس کی بات نہیں مانو گے, اس کے کہے پہ نہیں چلو گے, تو بائبل یہ کہتی ہے کہ تمہارا رب یہوہ تمہیں بکھر دے گا دنیا کے اندر, جہاں پہ تم الوہیم کی پوجا کرو گے, ایسے الوہیم کی جو کہ پتھر اور لکڑی سے بنے ہوں گے, جس کو نہ تو تمہارے باپوں نے پتا ہے جانا ہے نہ تم نے کبھی جانا ہے. الوہیم اگر ذاکر نلائق کے مطابق اللہ ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں, بیکاز بائبل کہتی ہے کہ جو الوہیم کی جو تم پوجا کرو گے اس کو تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو, اور تم لوگوں کی یہوہ کی باتیں نہ ماننے کے اوپر تمہیں بپھر دیا جائے گا, تمہیں پھیلا دیا جائے گا, اور تم اس قسم کے خداؤں کی پرستش کرو گے جس کو تم اور تمہارے آباء و اجداد کوئی نہیں جانتے. سر کیا کروں ذاکر نلائق کا؟ ہیلو ذاکر کی چتکی چنی چتکی منی یہاں غلط کہا ہے ویسے اس نے, غلط کہا ہے اس نے, اس کو مسٹیک ہو گئی ہوگی, ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ چلا ہو. اچھا اچھا اچھا, وہ بھی انسان ہی ہے, اس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی, اچھا غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا, اور دھوکے بازی بھی ہو سکتی ہے نا. نہیں اس نے انہوں نے دھوکے بازی سے یہ نہیں وہ کیا ذاکر ہوگا. نلائق ہے جو جگہ جگہ بائبل کی ورسز چھاپ رہا ہوتا ہے اپنی ڈیبیٹ دکھاتے ہوئے. اس کو یہ غلطی ہوگی, اسے پتا نہیں ہے کہ بائبل میں جینیسس چیپٹر نمبر 1 میں 31 ٹائمز الوہیم کا ورڈ آیا ہے, جس میں آپ لوگوں کی عربی ٹرانسلیشن میں صرف 28 مرتبہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اللہ, باقی 3 مرتبہ آپ نے اللہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا. کیوں؟ ایڈم سیکر تمہیں اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے؟ ذاکر نلائق کو تو کوئی نہیں پوچھتا اسے اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے. ارے 31 کیا دفعہ کہتے آیا ہو ملک صاحب؟ الوہیم, لیکن صرف 28 دفعہ اللہ ٹرانسلیٹ کیا عربی بائبل میں. کیوں؟ کیا کہیں گے ملک صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ ذاکر نائک سے غلطی ہو گئی ہے. چلو نہیں ہو سکتا اس نے غلطی ہو گئی ساحل, اس نے ڈسیو نہیں کیا, جھوٹ نہیں بولا, غلطی ہو گئی. ایڈم بھائی ویسے اس کا دوست پکی ہے, اس کے لیے اس سے قبول کچھ مت کروانا. ہاں نہیں تو اس کا وہ تکلیف ہو جائے گی پاکستان سے, اور پکی دوست ہے اس کا. ہاں اس کے لیے وہ مصیبت لے کے آ جائے گا پھر. یہ بات تو صحیح کہی ہے یار. دیکھو نا اب یہ والی حالتیں ہو جاتی ہیں, جس طرح ڈاکٹر طارق جمیل کا بچہ مار دیا اس طرح اس کو بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے. چل بیٹا تجھے کافی نالج دیا آج, تو اب گھر جا کے آرٹیکل کمپلیٹ کر لیتے ایڈم صاحب, آرٹیکل کمپلیٹ کر لیتے پھر حسیب کو لیں گے اس کو بھیج کے. ہاں 1 منٹ کو کہاں گیا آرٹیکل؟ وہ نہیں مولانا طارق جمیل کا بیٹا, اس نے تو خودکشی کی ہے, اس کو مارا کسی نے نہیں ہے. ہاں خودکشی کی, ٹینشن نہ لے تو آرٹیکل پڑھ. جی ساحل صاحب تو مت مر بھائی, تو خودکشی مت کرنا, تے کوئی مار کے خودکشی بتا دیں گے. ہاں توبہ میری, میں کیوں کروں گا خودکشی. یہ دیکھ کیا کہتا ہے آگے. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah as Allah. ای کیسے چینج کیا اس نے؟ ای کیسے چینج کی ہے؟ الہ کو اللہ کیسے بنایا؟ الہ الہ الہ. الہ simply means, الہ is Greek word for God, simple God, G-O-D, God. الہ وہ پیگن گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ محمد اللہ گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی, یعنی گاڈ از سمپل. جس طرح جب آپ کہتے ہیں بھگوان, it does not means, ہاں it does not means کہ کون سا والا بھگوان, رائٹ. ہندی میں لفظ بھگوان آتا ہے, رائٹ. تو بھگوان کچھ کسی کو بھی آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں. مسلمان اللہ کو بھی بھگوان کہتے ہیں, رائٹ.
they call it, and but problem یہ ہے الہ ای سے ہے. اسی طرح عربی میں لفظ ہے الہ کے ایکویلنٹ الہ الف لام ہے. جب عربی میں آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, لا الہ, الہ ورڈ جو ہے وہ ہے یہ ای ایل اے ایچ, الہ. ساحل صاحب اگر آپ نے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے انگریزی کے اندر رومنائز طریقے سے تو کیا لکھیں گے؟ لا ایل اے ایچ, الہ. This is الہ which simply means God, irrespective کے کون سا God, جنرل ٹرم ہے, جنرل ٹرم ہے. اس کو اللہ کیسے بنا رہا ہے سالا؟ اس کا ایکویلنٹ ورڈ عربی میں الہ موجود ہے. عربی is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. عربی تھی نہیں, انہی لینگویجز سے تو بنی ہے یہ. تو یہ کتنا جھوٹ ہے یار سالا, کتنا جھوٹ ہے یار. یار جھوٹ کی بھی لیول ہوتی ہے. اور اف تو واہ, مارو مجھے مارو یار. کدھر گیا وہ میم چلاؤ یار. اس کا لاجک بھی دیکھو نا, اس کا لاجک بھی دیکھو. اس نے بول دیا کہ مسلمان کیا کرتے, 2 ایل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے یار. ایل پہ چڑھ گیا, ایل اے کیسے بدل دیا, ای کو اے کیسے بنایا؟ او باپ رے باپ. اچھا ملک صاحب ایک بات بتاؤ, تمہارا نام ملک ہے, MALIK ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں اگر ایل ہٹا دوں جی تو چلے گا کیا؟ تو ایل لگ جائے گا. لیٹر کی ہیرا پھیری چلتی ہے ایسا, اس سے آپ سیم رہو گے؟ نہیں. ملک جو ہے مائک بن جائے گا نا, مائک. جی پھر یا ملک بولوں آپ کو, ملک بولوں ابھی سے؟ نہیں نا. تو یہ اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے, یہ غلطی نہیں ہے, اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں بھائی. تو یہ جو ذاکر نائک ہے, اس کو پتہ ہے یہ سب, اس کے بعد بھی جان بوجھ کے مطلب ایسے کرتا ہے کہ ویسے اس کا مطلب اتنا بلیو کرتا ہے اسلام بھائی میں. آپ بولو کہ اتنا پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو میڈیکل ڈاکٹر کہتا ہے, وہ اس طریقے کی غلطی ہوگی کہ یہ دھوکے بازی ہوگی؟ اس کو غلطی کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر وہ تو اسلام کو اتنا اچھے سے فالو کرتا ہے, اتنا مانتا ہے, تو وہ یہ سب کچھ یہ جان بوجھ کے کرتا ہے یا پھر اسلام سے پیار کرتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے, اگر آپ اسلام کو پرچار کرنے کے لیے بول رہے ہو تو. بتا دو ایڈم صاحب ملک کو, اچھا انسان. اسلام میں جھوٹ بولنا ایبسلیوٹلی حلال ہے, اگر آپ وہ اسلام کو پرچار کرنے کے لیے پھیلا رہے ہو. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دعوت آنے کے لیے. نہیں, یہ کہاں پہ ہے, یہ فرسٹ ٹائم. آپ نے کبھی شرع دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی شرع اسلامیہ دیکھی ہے؟ شریعہ پڑھا کبھی؟ نہیں, شریعہ نہیں پڑھا. آپ کو امام غزالی کا نام پتہ؟ نہیں سر میں آپ کو کیا بتاؤں یار, لائک سیریسلی, آپ نے اگر میں پھر آپ کو کیا بتاؤں. آپ ایسا کریں, میری ایک ویڈیو ہے, اس کا نام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. میرے چینل پہ جائیں, ایڈم سیکر اردو چینل پہ جائیں, وہاں پہ ایک ویڈیو ہے, اس کا نام ہے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. وہ ویڈیو جا کے دیکھیں, اور اس میں جو کچھ میں نے دکھایا ہے اور جو کچھ میں نے بولا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے اور ویریفائی کیجیے, اور پھر دوبارہ آئیے. کیونکہ اگر آپ کو اتنے بیسک لوگوں کے نام نہیں پتا, انہوں نے کیا لکھا نہیں پتا, میں آپ کو کیا بتاؤں گا. آپ کو شرع اسلامیہ کا بھی نہیں پتا ہوگا, رائٹ؟ نومیڈ صاحب نہیں ہے, تو ابھی لنک دے دیے ہوتے ہمارے ملک صاحب کے لیے. میں ملک صاحب آپ کے لیے خود لنک نکال دیتا ہوں یار, ایک سیکنڈ جی. اچھا میں نے ایک بات پوچھنی تھی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے تھے؟ یار بات کی بات ہے, چھوڑ دو. چاند کے 2 ٹکڑے کسی نے دیکھے نہیں, صرف آپ کی کتابوں میں لکھے دیکھے تھے وہ. جب چاند آسمان پہ ہے بھائی جان, چاند آسمان پہ ہے نا, یہ پرائیویٹ چیٹ میں دیکھیں, یہ میں نے لنک بھیجا آپ کو, یہ لنک ہے, اس کو ذرا سنبھال لیں, ٹھیک ہے؟ یہ میں لائیو چیٹ میں بھی لنک دے دیتا ہوں. جس چیز کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کے کیا کیا ٹیکٹکس ہیں, وہ یہ میں نے لنک بھیج دی ہے. بھائی دیکھیں, محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جو کسی نے نہیں دیکھے, نہ رومنز نے لکھا. دیکھے تھے وہ نہ لکھا تھا کہ کچھ لوگ سفر کر کے آ رہے تھے. یار صبر کریں گے,
صبر کریں گے, میری بات پوری ہونے دیں گے. اوکے, یہ اس زمانے میں 4 تہذیبیں اسلام کے ارد گرد تھیں. رومن تہذیب, ٹھیک ہے, کرسچن تہذیب جو کہ ایجپٹ والی سائڈ پہ تھی, سیریا والی سائڈ پہ تھی, ایرانی تہذیب جو کہ آگ پرستوں کی تہذیب تھی, فائر ورشپرز کی, زراسٹرینز کی, اور آپ کے پاس بیبلونین تہذیب کی کچھ چیزیں. یہ لوگ ایسٹرالوجی کو سب سے زیادہ جانتے تھے, جو ادھر رومن تہذیب کے لوگ تھے اور جو زراسٹرین لوگ تھے. ان دونوں میں ان چیزوں کو دیکھنا بہت کامن تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلامک اسکرپچرز کے علاوہ دنیا میں کسی بھی ان تہذیب نے اتنا بڑا واقعہ کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, یہ تو میں نے نہیں سوچا. پھر سے ایک سوچ و فکر آپ کو دے رہے ہیں ملک صاحب, گہرائی سے سوچنا اس بارے میں. انہوں نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ان کو یہ نہیں پتا محمد نے کی ہے. obviously کوئی فون نہیں چل رہا, کوئی انٹرنیٹ نہیں چل رہا, ان کو یہ نہیں پتا محمد نے کیا. ان کو صرف یہ ہونا چاہیے, واہ یہ کیا میرے کل ہم نے دیکھ لیا آج, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کسی نے نہیں لکھا. کیوں؟ سو تو ایک منٹ, ہو سکتا ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ایسے جیسے مطلب چاند ابھی آدھا ہو جاتا ہے ویسے ہوا ہو. تو 2 ٹکڑے نہیں رہے نا, پھر تو ایک ہی ٹکڑا رہا. پھر تو وہ ایک ہی ہے نا. پھر اس میں میریکل کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ہر مہینہ ہوتا ہے, چلتے رہتا ہے وہ پروسیس. اچھا, آپ نے کبھی سمجھ گئے؟ لونر ایکلپس دیکھا؟ کیا لونر ایکلپس کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کیا چاند ہوتا ہے؟ گرہن. چاند گرہن چاند گرہن اردو میں پتا ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار. اردو چاند میں کیا گرہن کہتے ہیں یار, ایک منٹ رکو. چاند گرہن ہی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ لونر ایکلپس, چاند نہیں, گرہن, اردو میں اور کیا کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں. چاند گرہن ہی کہتے ہیں. چاند گرہن نہیں کہتے نا؟ ہاں ہاں بولتا رہا ہوں, چاند گرہن کہتے ہیں. لونر ایکلپس, چاند گرہن جی. دیکھا آپ نے؟ ہوتا بتایا تو صحیح نا, وہ ایسے مجھے سمجھ نہیں آئے گی ہوتا کیا, بتایا تو صحیح ہے. چاند گرہن, او مائی گڈنس. امیج ابھی تم دکھا نے دو کیا اس بولا کی. تھا؟ انہوں نے چاند گرہن دیکھا ہوگا, نہیں بولا تم نے؟ اچھا اچھا اچھا. کیا اچھا اچھا اچھا؟ چاند کے مطلب آدھا جب ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں چاند گرہن. آدھا ہو جاتا ہے چاند گرہن. یار آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں میری جان. ایڈم بھائی اسکرین پہ لے آیا, اردو میں لکھا ہوا اور فوٹو بھی. یار اچھا جب مجھے سمجھ آ جب گئی, مجھے ایسے سورج میں جو نے ہے, جب یہ زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے تو چاند گرہن لگتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے چاند گرہن کو؟ جی جی بہت بار. اچھا, چاند گرہن میں جب چاند کے آگے وہ زمین آ جاتی ہے تو آسمان پہ 2 گول سرکل نہیں نظر آ رہے ہوتے آپ کو؟ دوبارہ بتائیں. جب چاند کے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے نہیں فیل ہو رہے ہوتے؟ میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا. یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی اچھی تصویر نکالیں یار چاند گرہن کی, امیجز میں جائیں. امیجز میں جاؤ. میں چلتا ہوں یار امیجز میں. اور میں نے ایسے سنا تھا کہ وہ سائنسدان سے بھی بات پروف ہوئی ہے کہ ہے چاند میں سچی میں او دراڑ ہے. مائی گڈنس یار. تڑاڑ. یار ساحل, یار میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بات کروں یار. میں جا رہا ہوں بھائی, میں بات نہیں کر یہ رہا, ختم. دو چاند آ گئے ایڈم صاحب. یہ دیکھو یہ, ہاں نیچے تھوڑا بس نیچے, ہاں یہ والا 1 2 3 4 5, ہاں یہ سیکنڈ رو میں جس میں 4تھ والا. سیکنڈ لاسٹ,
ہاں सेकंड लास्ट, सेकंड रो में नीचे सेकंड वाला लास्ट, है। नीचे वाले में, नीचे नीचे अरे अमित यार साहब बैक जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ, हाँ बस इसको यहीं रखो, ये ये जो, सेकंड हाँ रो में नीचे नीचे आओ, वाला, सेकंड रो में फोर्थ वाला इमेज, हाँ वो वाला। इसको क्लिक करो। ये देखो, ये आपको दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे चांद के, एक आउटर टुकड़ा, एक अंदर वाला टुकड़ा। जी मोहम्मद ने चांद ऐसे भी तो दो टुकड़े किया हो सकता है। दो टुकड़े हैं ना। जी फिर अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण है, तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे? नहीं, नहीं मानने को तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो ये जो बता ये बात फिर कैसे हुई मैं है वो वही कि पूछ रहा सच्ची हूं में। कि अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं, तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। एक बंदे ने ना कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कुछ अर्सा पहले, ये देखिए, ये कम्युनिटी पोस्ट बड़ी मजे की है। एक सेकंड, ये कम्युनिटी पोस्ट देखें, ये कल पर 2 दिन पहले मैंने देखी थी। ये देखो, जब आप नेकेड आई से देखते हो तो जमीन का अपना जो शेडो जब पड़ रहा होता है, तो आपका ब्लैक शेडो, वो चूंकि फेजेस में नजर नहीं आ रहा आपको, तो चांद आधा होता होता बाहर आ रहा होता है। तो क्या ये दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे आपको? हाँ आ रहे हैं। बस बात खत्म हो गई। मोहम्मद ने चांद ग्रहण को, क्योंकि उस जमाने में चांद ग्रहण 2 दफा हुआ था जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस ने लिखा है, और वन ऑफ देम वाज अ कंप्लीट इक्लिप्स। व्हाई कुडंट इट बी ए कंप्लीट इक्लिप्स? ये देखिए, मैं अब आपको डायग्राम एक और दिखाता हूँ, दोबारा इस पे जाते हैं। यहाँ पे फेजेस ऑफ इक्लिप्स नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ इक्लिप्स। ये आपके पास राइट साइड पे डिफरेंट फेजेस ऑफ इक्लिप्स हैं। ये जमीन का साया है जो इसके ऊपर आ रहा है और आ रहा है और खत्म। इसी तरीके से यहाँ पे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स ये आपको नजर आ रहे हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे देख के उसने बोल दिया हो भाई? वरना किसी ने दुनिया में तो लिखा होना चाहिए था ना कि यार हमने भी देखा चांद के 2 टुकड़े हुए थे। पूरी दुनिया ह्यूमन में से किसी ने नहीं लिखा। जी चलिए समझे मलिक साहब, गौर करो इन बातों को, ठीक है जी प्यारे जी। भाई। और जो मैंने वीडियो दी है ना, उसको जरूर देखना। प्राइवेट चैट में से वीडियो निकाल लो और इसको जाके देखो। वो इस्लाम में झूठ वीडियो है बोलना कि हराम। वीडियो है मेरी कि ही स्ट्रीम वीडियो है? है, स्ट्रीम है, जाके देखो, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी में अगर तुम ये 6 घंटे निकाल लो ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जाकिर नालायक और इस जैसे डंगर झूठ क्यों बोलते हैं। ये 6 घंटे तुम देख लो, कुछ फॉरवर्ड करके देख लेना, 4-4.5 घंटे में तुम पूरी देख लोगे। लेकिन सिर्फ स्पीड बढ़ा के अपने देख लिए, लेना। हाँ, अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है।